بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں۔ صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں ان 5 پوائنٹس پہ مزید وضاحت سے اب بات کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، اور یہاں پہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ وہ پشاور میں بیٹھے، اور اس کے بعد دے کیم آؤٹ ود این ایگریڈ ڈاکومنٹ، ایک روڈ میپ جس کا نام رکھا گیا نیشنل ایکشن پلان۔ اس میں کچھ نکات تھے۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی 2021 میں، انہوں نے انہی نکات میں سے جن پہ کچھ کام ہو گیا تو ان کو اس میں سے خارج کیا، اور یہ 14 نکات ہیں، اس کو نام دیا گیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان۔ اور یہ ہمارے تمام سیاسی عمادین، تمام سیاسی پارٹیوں اور اس وقت کی بھی صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا۔ یہ سچائی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 14 پوائنٹ ہیں، اس میں جو اول پوائنٹ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو، ٹیررسٹ کو ماریں گے، دس از دی اونلی پوائنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس۔ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے خیبر پختونخوا کے تمام اعداد و شمار رکھے۔ صرف خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسی 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس سال ہم نے 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے شہداء، اس فوج کے شہداء، اس پولیس کے شہداء، اس انٹیلیجنس ایجنسیز کے شہداء اس بات کی گواہی نہیں دے رہے اپنے خون سے کہ اس اولین پوائنٹ پہ، فرسٹ پوائنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ The empirical evidence suggested
The data suggests this, the ground performance tells us. لیکن کیا یہ جو سے اس بات پہ اگریڈ ہے؟ کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ Are we following this national action plan? سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔